نہیں ہوگی. اور یہ دیکھ لیں, اف یو فیل اسٹک, اگر آپ کو لگتا ہے پھنس چکے ہیں اور آپ کو کچھ پتا نہیں چل رہا, پیچھے ہٹے تھوڑا سا, بگ پکچر کو دیکھیں, پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پلان کریں اور اٹیک کر دیں. دیکھیے گوگل یہ پہلا سرچ انجن نہیں تھا, 12واں سرچ انجن تھا. فیس بک یہ پہلی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں تھا, 10واں تھا. ٹیسلا یہ پہلی کمپنی نہیں جس نے الیکٹرک گاڑیاں بنائی, پہلے بھی الیکٹرک گاڑیاں بن چکی تھی. Amazon بھی پہلی آن لائن ٹریڈنگ کمپنی نہیں تھی. پھر اس کا مطلب سب سے پہلے آپ کریں یہ ضروری نہیں ہے, ضروری یہ کہ کب کریں اور کس انداز سے کریں. کب آپ دیکھتے, بل گیٹس کالج چھوڑ گیا تھا, اس نے کہا کہ جی میں دیکھ رہا تھا دنیا میں ایک ڈیجیٹل ریولوشن آ رہا ہے اور میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. سو ٹرائی ٹو بی پرو ایکٹیو مین. آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کس موقع پہ کیا اٹیک کرنا ہے, کس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی مشکل آپ کے دروازے پہ دستک دے, آگے بڑھ کے دروازہ کھول دینا آپ نے, کیونکہ اکثر اوقات امید اور موقع, اپرچونٹی وہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے. اور پھر ایک بات مانیں, آپ کو تمام سوالوں کا جواب نہیں پتا, تمام مسائل کا حل بھی آپ کو نہیں پتا, آپ مسٹر نو اٹ آل نہیں ہیں. اور جب آپ یہ بات مان لیں گے نا, یہ مسائل کی طرف پہلا قدم ہوگا. آپ نے اپنا انٹرویو لینا ہے, کوئی آپ کا انٹرویو نہیں لے رہا, آپ نے اپنا انٹرویو لینا ہے. اور آپ نے اپنا انٹرویو لے کے یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے, وٹ آئی ایم ایکسلنٹ ایٹ, میں سب سے بہترین کیا کام کر سکتا ہوں. نمبر 2, وٹ آئی ایم گڈ ایٹ, کون سا کام میں بہتر کر سکتا ہوں. اینڈ وٹ از اوکے, کون سا کام ہے جو بس میں کر لیتا ہوں. اور چوتھا اہم ترین سوال, وہ کون سا کام ہے میں سب سے واہیات کرتا ہوں, سب سے غلط کرتا ہوں کام, وہ کون سا کام ہے, کون سی عادت میری جو مجھے اپنے مقصد سے ہٹا رہی ہے. جب آپ اپنا یہ انٹرویو لے لیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے, بزنس یا جاب. اور بزنس میں کون سا بزنس. متعلقہ لوگوں میں بیٹھیں اور سیکھیں, اکاؤنٹنسی سیکھ لیں, مارکیٹنگ سیکھ لیں, کتابیں پڑھیں. اور جب آپ یہ سیکھ لیں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا, سب لاز, سب تھیریز, سب باتیں اپنی جگہ, ایک انسان میں کامن سینس ہوتی ہے, کامن سینس. ایسا نہ ہو کہ یہ ساری باتیں آپ کی کامن سینس کو تباہ کر دیں, ایسا نہ کہیں ہو جائے. کامن سینس کو استعمال کرنا بہت اہم ہے. ہر دفعہ کتاب کی لکھی ہوئی بات نہیں چلتی, یہ پریکٹیکل لائف ہے, لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. دیکھیں, کاروبار ایک مشن ہے, اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی. آپ کے دوست چھوٹ جائیں گے, وہ چیز جس کو آپ انٹرٹینمنٹ کہتے تھے وہ ماضی کا حصہ بن سکتی ہے. 10 جگہ سے آپ کو بلایا جا رہا ہے, 10 جگہوں پہ آگ لگی, آپ کو بجھانی ہے, یہ قربانی تو دینی پڑے گی. کاروبار کاروبار, لیکن لیڈر کو روٹھنے اور ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ نیچے بیٹھ نہیں سکتے. اپنی زندگی میں بیلنس قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. عالمی وبا آئی, سب کچھ تہس نہس ہو گیا, کاروبار ختم ہو گئے, جابز چھوٹ گئیں, آپ نے ڈاؤن سائزنگ کر دی, ایسے لگ رہا تھا سب کچھ ختم ہو رہا ہے, سب کچھ ٹوٹ رہا ہے. اس حالت میں لیڈر کو کیا کرنا چاہیے, وٹ شوڈ بی دا ریسپانس آف اے لیڈر. ٹیڈ پر میں ایک ٹاک سن رہا تھا, بڑا مشہور ایک کاؤنسلر ہے, اور بڑا اچھا ایک پوائنٹ مجھے لگا, ڈفرنس بٹوین وٹ اینڈ وائی. وٹ از یور بزنس اینڈ وائی یو آر ڈوئنگ بزنس. آپ وہ کاروبار کیوں کر رہے تھے, کیا کاروبار کر رہے تھے یہ اور بات ہے, کیوں کر رہے تھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, وہ ایک بندہ جو اس کی بہت زیادہ دکانیں تھیں اور وہ شیف کا کھانے کا بہت بڑا کام کرتا تھا. جب عالمی وبا آئی, اس کے گاہکانے بند ہو گئے, تو اس نے کمرے میں جا کے یہ سوچا اکیلے میں کہ وائی آئی اسٹارٹڈ دا بزنس, میں نے کیوں کاروبار شروع کیا تھا. اور پھر اس نے سوچا کہ میں کچھ نیا کرنا چاہتا تھا اپنی زندگی کی خوشی کے لیے, میں آزادی کے ساتھ پورا پروفٹ خود کمانا چاہتا تھا, اور میری زندگی کا ہر تجربہ میرے میں کچھ نیا لے کر آئے. یہ اس کا مقصد تھا. وائی, اس نے مقصد لکھا, دیوار پہ کاپی پیسٹ کر دیا. اب وہ جب مقصد کو اپنے دیکھتا تھا, وہ کہتا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے 50 برانچز کی تو ضرورت نہیں ہے, لوگ میرے پاس نہیں آ رہے تو کیا ہوا, میں ان کے پاس جا کے ان کو ہوم ڈیلیوری دے دیتا ہوں. سو دس تھنگ از وائی از امپورٹنٹ. جب بھی آپ گم جائیں, کنفیوز ہو جائیں, آپ کے دماغ میں فوگ چھا جائے, اس وقت آپ نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے وائی. پھر میں نے ایک کہانی پڑھی, اس میں ایک گھوڑا تھا اور ایک بچہ تھا, دونوں اندھیرے میں پھنس گئے. بچہ گھوڑے سے کہتا ہے منزل نظر نہیں آ رہی, کیا کروں. گھوڑا بچے کو کہتا ہے
پہلا قدم جو لینا ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ اگلا قدم کا جی کا اگلا قدم لے لو. اب نظر آ رہا ہے اگلا قدم آ رہا ہے وہ لے لو. یہ ہوتا ہے وہ دور منزل ڈیسٹینیشن، وہ دور گول ہے میرا. کبھی کبھار انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے. بس اگلا قدم اگر واضح نظر آ رہا ہے آپ لے لیں. یہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ کو آخر میں گول کی طرف ہی لے کر جائیں گے نا. ڈونٹ جسٹ لک فار دا ڈیسٹینیشن. اور پھر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سیکھیں. دیکھیں دس ورلڈ از فل آف انسرٹینٹی. یہ دنیا بھری پڑی ہے بے یقینی سے. مہنگائی بہت بڑھ جاتی ہے، عالمی وبا آ جاتی ہے، جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، میرے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو کچھ نہیں ہوتا، سکون کریں. کنٹرول میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس بات کو ایکسپٹ کریں، سرنڈر کر جائیں کہ ٹھیک ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن آپ نے روٹین نہیں چھوڑنی اپنی. صبح تیار ہو، اپنے آفس میں جائیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، جو کچھ کنٹرول میں ہے، اس سے بہترین انداز سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور بزنس کی پروگرس کے لیے کوشش کرنی ہے. میرے محترم سامعین کرام، بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں اس بات میں کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، کہ جاب کرنی ہے. ایجوکیشن، آپ کی سکلز، آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کے سرکمسٹانسز، بہت چیزیں ہوتی ہیں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، سرمایہ نہیں ہے. تو انویسٹمنٹ اکٹھی کریں. غلط ذرائع سے اکٹھی نہیں کرنی، سود وغیرہ نہیں لینا. اچھے ذرائع سے پیسے اکٹھے کریں. اور اگر پیسے اکٹھے نہیں ہو پا رہے تو پھر کوئی اثاثہ بیچتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کاروبار کرنا بہت ضروری ہے. نہیں تو جاب کرے. جاب کرنا کوئی گناہ تھوڑی ہے. یاد رکھیے گا یہ بات، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں: پور، رچ اور ویلدی. پور یہ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ پیسوں کی بات کرتے ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ پیسہ. اور جو رچ ہوتے ہیں وہ چیزوں کی بات کرتے ہیں، گاڑی کتنی بڑی، بنگلہ کتنا بڑا، موبائل، گھڑیاں. اور جو ویلدی ہوتے ہیں نا، وہ آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں، وہ سوچ کی بات کرتے ہیں، انوویشن کی بات کرتے ہیں. تو کاروبار میں اور جاب میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں رسک. کاروبار میں رسک بہت زیادہ ہے، جاب میں رسک نہیں ہے. انویسٹمنٹ، کاروبار میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، جاب میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. پروفٹ، کاروبار میں سارا پروفٹ آپ کا ہے، جاب میں اس پروفٹ کا ایک حصہ جس کو سیلری کہا جاتا ہے وہ آپ کو ملے گا. اور پھر کوالیفیکیشن، کام میں، جاب میں آپ کو کوالیفیکیشن چاہیے، بڑی بڑی ڈگریز چاہیے، کاروبار میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے. ویژن، کاروبار میں ویژن آپ کا ہے کیونکہ آپ باس ہیں، جاب میں ویژن آپ کا نہیں ہے، آپ کے باس کا ہے. فریڈم، کاروبار میں آزادی ہے، جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں، لیکن جاب میں 9 to 5 کا ٹائم فکس ہے. گروتھ، کاروبار میں بہت گروتھ ہے لیکن جاب کے اندر آپ کی گروتھ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے باس کی رائے پر. ورکنگ آورز، کاروبار کے اندر ورکنگ آورز بالکل بھی ڈیفائن نہیں ہے، جتنا کام کرنا پڑے کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن جاب کے اندر آپ کو 9 to 5 ورکنگ آورز کرنے پڑیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے کیے، 9 حصے تاجر کو دیے، 1 حصہ ساری دنیا کو. سچا اور ایمانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اس حدیث پاک کے تحت فرمایا گیا کہ دیگر پیشوں سے اعلیٰ تجارت ہے. تجارت میں سب سے پہلے غلے کی، پھر کپڑے کی اور پھر عطر کی. اور دینی ضروریات زندگی، ضروریات دینی کی جو تجارت ہے وہ دوسری سے بہتر ہے. فرمایا تجارت اچھی کمائی اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کا اسی وقت ذریعہ بن سکتی ہے جب تاجر سچائی اور دیانتداری سے کام لے. بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جب بات کریں جھوٹ نہ بولیں، امانت ان کے پاس رکھی جائے خیانت نہ کریں، وعدہ کریں خلاف ورزی نہ کریں، چیز کی بیجا تعریف نہ کریں اور قرض کو دینے میں ٹال مٹول نہ کریں. تو میرے محترم سامعین کرام، یہ آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے ہم نے اپنی زندگی کو مینج کرنا ہے. کاروبار کیا جا سکتا ہے، جاب بھی کی جا سکتی ہے، لیکن آبویسلی پروز اینڈ کونز دونوں کی اچھائی اور جو بھی معاملات ہیں میں نے آپ کو بتا دیے. جب آپ کاروبار کرتے ہیں بہت سے اچھے ذرائع ہیں، فوربس، اکانومسٹ، ہارورڈ کا بزنس اسکول، ان کے بلاگز اور ان کے آرٹیکلز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے. ایسے لوگوں سے ملاقات آپ رکھ سکتے ہیں جو اچھے تاجر ہوں، ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. یاد رکھیں جس چیز پہ آپ توجہ دیں گے وہی چیز پھلے گی پھولے گی. آپ کس بات پر توجہ دیتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے. اگر آپ تہیہ کر لیتے ہیں آپ نے کاروبار کرنا ہے اور کیلکولیٹڈ سٹیپس لیتے ہیں، اللہ کامیابی دے گا. جس طرح الجبرا میں ایکس کی ویلیو تلاش کرنی ہوتی ہے،
ایکس کی ویلیو, تو اگر سارے فارمولے ٹھیک لگیں تو ایکس کی ویلیو ٹھیک آ جاتی ہوتی ہے. ایک فارمولا بھی غلط ہو گیا تو ٹھیک نہیں آتی. آپ ابھی نہ تجربہ کار ہیں, آپ کو نہیں اندازہ, تو تجربہ کار لوگوں سے پوچھ لیں. جس رستے پہ آپ چلنا چاہ رہے ہیں اس رستے پر جو گزر چکے ہیں آپ کے ماں باپ, والدین, ان کے ساتھ رابطہ کر لیں. اور پھر یہ دیکھیے, آخری بات میں کر کے اپنے اس سیشن کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے یا کاروبار میں کوئی نئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو آپ نے اجازت ضرور لینی ہے. کس کی؟ اسلام کی. اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی ہے, ان کی رضامندی دیکھنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کاروبار حرام ہو اور اس میں اللہ کی ناراضی ہو. ایسے کاروبار سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا. ہمارا سیکنڈ سیشن تھا جی جاب ورسز بزنس, وہ ختم ہوا. اب کل ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا جس کا نام ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. آپ کمنٹس میں اپنے کوشچنز کر سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے اس کا جواب